وہ ساری دنیا کے پھولوں سے بہتر ہے، اور جو خدا کے راستے کا غم ہو ساری دنیا کی خوشیوں سے بہتر ہے۔ میں اس کی کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ اللہ توفیق دے، مردہ دلوں کو اللہ ہم سب کے زندہ دل کر دے۔ بہت ضروری جملہ، ایک جملہ سن لو، مؤذن صاحب بھی سن لو۔ جب شروع میں کسی شہر سے تعلق ہو تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی سے چپٹا رہتا ہے، دودھ پیتا رہتا ہے 2 سال تک، اس کے بعد پھر چلنے لگتا ہے، پھر بھی ماں کے لقموں کا محتاج رہتا ہے، ماں کھلاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے نیا تعلق قائم کیا ہے ان کو میرے پاس اور اپنے مرشدین کے پاس زیادہ رہنا چاہیے۔ اگر مرشد دور ہو تو جس سے مناسبت ہو وہیں بیٹھو، لیکن دور نہ رہو۔ بس یہ ایک خاص نصیحت کر دوں۔ بعض لوگ دور ہو گئے اور کمزور ہو گیا ان کا ایمان، نمازیں بھی چھوٹنے لگیں، جماعتیں بھی چھوٹنے لگیں، حالانکہ وہ تعلق قائم کیا تھا مگر رہنا کم ہوا۔ اس لیے میرے شیخ نے اختر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے رات و دن چپکا ہوا جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی اس توفیق کا شکر گزار ہے۔ دین کے 2 شعبے ہیں، ایک زیادہ ضروری، ایک اس سے کم ضروری۔ تو کم ضروری میں لگا دیتا ہے اور زیادہ ضروری سے محروم کر دیتا ہے۔ جس کی مثال میں کہہ رہا تھا، جس کی ماں بیمار ہے تو اب صلاۃ اشراق اور مراقبے میں بیٹھا ہوا تصویر پڑھ رہا، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے اس سے کہ یہ اپنی ماں کی دوا لائے۔ بیوی بیمار ہے اور وظیفے چل رہے ہیں، سب چھوڑو، سب کو ملتوی کرو، جا کر کے دوا لاؤ بیوی کی، اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے۔ اس کو خالی اپنی بیوی مت سمجھو، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ بس اللہ کو اپنی بندیوں سے کتنی محبت ہے، کیا سمجھتے ہو؟ دیکھ لو کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرید کرنے کے شرائط میں لگا دیا کہ آپ اپنی بیوی سے سمجھ لائے گی کہ مولانا آپ سے طرح رکھتے ہیں نہیں کہ کیا کمالات ہیں ہمارے بزرگ میں۔ اب عرفہ ہے، وہ کوئی مکہ کعبہ شریف میں چپٹا رہے، حج ہوگا اس کا؟ 9 کو حکم ہے میدان میں جاؤ، بس میدان میں جاؤ، جو حکم ہو جائے اللہ کا۔ ایسی ایک شخص شیخ کے ارشادات نصیحت کر رہا ہے کچھ، اور وہ تھوڑا سا پانی اور کھلا دینا، یہ میرا یہاں پر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شیخ کوئی دین کی بات سنا رہا ہے یا اپنے مریدین اور دوستوں میں بیٹھا ہے تو نفلیں مت ہو۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب نفل چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے پاس سے وہ ایمان یقین ملے گا کہ تمہاری 2 رکعت 1 لاکھ رکعت کے برابر ہو جائے گی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعت اللہ کو جو پہچان کے پڑھ لے نماز، اس کی 2 رکعت جس نے اللہ کو پہچان کے پڑھ لیا تو دوسروں کے عام لوگوں کی 1 لاکھ رکعت سے افضل۔ ورنہ ایسے وقت میں پھر شیطان کسی اور کام میں لگا دے، نفلوں میں لگا دے۔ بس اسی لیے سمجھ لو دین سارا صحبت سے پھیلا ہے، بہت سے پڑھ لکھ کر کے لوگ، بہت علم ہے، کتابوں میں تمام لگی ہوئی ہیں، مگر ان کے اعمال، لین دین، معاملات، دیکھو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت میں ہر حساب کو الگ الگ رکھا تھا، روح نکل رہی یہاں سے یہاں تک آ گئی، جلدی جلدی بتا رہے ہیں سب گھر والوں کو، دیکھو یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، نافلہ ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ ہاں، یہاں تک کہ آخر میں جو تھیلی پکڑائی تو روح یہاں تک آ گئی، خود فرما دی حضرت نے کہ میری روح یہاں تک آ گئی، اور اس کے بعد گر کے روح نکل گئی، سب حساب دے کر کے گئے۔ وصیت ڈائری بناؤ، اس میں لکھو کہ اگر 1 روپیہ بھی کوئی معاملہ لین دین کا اس میں لکھ دو کہ ہم نے فلاں شخص سے یہ لیا ہے، یہ دینا ہے۔ حقوق العباد جو سلسلہ ثانی میں ہے یہ امتیازی چیز، جو شخص کی سلسلہ ثانی میں داخل ہو اور اس میں حقوق العباد بندوں کے حق کا فکر نہ ہو تو پھر سمجھ لو کہ بہت ہی تو سلسلہ ثانی کی اس کے پاس روح نہیں ہے۔ اگر انتقال ہو جائے تو کیا دماغ کر، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو کیا ہے فاکتبوا، لکھو اسے۔ سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک کا نص قطعی کا حکم ہے،
یہ حکم تو قرآن پاک کا ہے، لین دین کو لکھ لیا کرو، کیونکہ بھول جاؤ تو اب وہ مانگ رہا ہے ہمیں تو یاد ہی نہیں آتا، یا کم سے کم اچانک ہارٹ فیل ہو جائے تو کم سے کم بیوی بچے سب دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ڈائری میں 12 بجے رات کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جگایا، 2 روپیہ ادھار لیا تھا اپنی بیوی سے، 2 روپیہ 12 بجے رات کو جگایا، یہ لو اپنا 2 روپیہ قرضہ، مجھے نیند نہیں آ رہی ہو رہا ہے اس کی بلا ہے کہا بھائی یہ ہے ہمارے بزرگ، آج کل مراقبے میں ہیں، خوب تصویر کھٹا کھٹ ہے، لیکن رام رام جپنا اور پرایا مال اپنا، ہندوؤں کی لیے رام رام جپنا پرایا مال اپنا، اس لیے شیخ کی صحبت کو غنیمت سمجھیں۔ اگر انڈا مرغی سے دور رہے گا کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ مرغی کی گرمی سے 21 دن تک انڈا رہتا ہے، جان آ جاتی ہے، اب کوئی انڈے کو مرغی کے نیچے رکھے 3 دن اور 3 دن کے بعد نکال کے انڈا ادھر رکھ دے اور مرغی کو کہے خوش اور مرغی بیچاری بھاگ گئی، بچہ نہیں پیدا ہوگا۔ 21 دن تک انڈوں کو گرمی ملنی چاہیے، ایسی 40 دن تک کوئی شخص اپنے شیخ کے پاس رہ لے زندگی بھر میں ایک مرتبہ، بس اس کی روح میں حیات آ جائے گی، پھر چاہے کبھی کبھی ملو، کبھی کبھی ملو، خط و کتابت کرو، زندگی میں ایک چلہ لگانا ضروری ہے صحبت میں، مگر چلہ ایسا ہو کہ باہر میں نہ جائے، باہر بھی نہ نکلے، بالکل حدود خانقاہ میں زندگی گزارے۔ شیخ کی کوئی شدید ضرورت ہو، ڈاکٹر کے ساتھ جانا ہے کوئی اجازت نہیں، اس لیے کہتا ہوں کہ شیخ کی صحبت کو غنیمت ہے۔ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، محدث عظیم اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکاۃ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ شیطان جب کسی کو ضائع اور برباد کرنا چاہتا ہے تو شیخ کی طرف سے اس کا دل اچاٹ کر دیتا ہے اور شیخ کو حقیق سمجھ لیتا ہے، تو اس نے ایسی معمولیات جب شیخ کو شیطان معمولی دکھا دے تو سمجھ لو ابلیس کا حربہ ہتھیار تمہارے اوپر کامیاب ہو گیا۔ میّن ضرور شیخ یہ افتخار، جس نے اپنے شیخ کو معمولی سمجھا، اتنا سمجھو کہ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے، دنیا کے لیے ہو کہیں نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے لیے حیف سے بڑھ کر میرے لیے دنیا بھر میں کوئی ہمارا مربی اور مفید نہیں ہے۔ آخر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا کہ اگر ایک مجلس میں ہمارا پیر حاجی امداد اللہ ہو، اسی مجلس میں امام غزالی، جنید بغدادی، بڑے شیخ عبد القادر جیلانی، سارے اولیاء اللہ، میں کسی کو دیکھوں گا نہیں، میں نے جس ماں کا دودھ کیا ہے وہ میرا بیٹا ہے، مجھ کو جس نے پالا ہے۔ اپنے دینی مربی سے اس درجے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین پر ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مفید نہیں۔ ولی اللہ کو نہ عقیدہ رکھو، ہو سکتا ہے ولی اللہ اور بھی دنیا میں ایک سے ایک ہوں، لیکن اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم سے بہتر میرے لیے کوئی مفید نہیں جن سے بڑھ کر۔ اور یہ ایک چیز مجھے بہت پسند آئی، ہمارا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مہارشی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ہمارا پیر حاجی امداد اللہ صاحب تشریف فرما ہو، اسی مجلس میں بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے، پرانے زمانے کے باعزیز بستانی، بابا فرید الدین عطار، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، تو فرماتے ہیں اتنا بڑا عالم، قطب العالم، عالم اور قطب العالم کہ میں کسی کو دیکھوں گا نہیں، کیونکہ میرا پیر مربی مجھے پالنے والا، میری روح کی تربیت کرنے والا پیر، ایسا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے دینی مربی کو سب سے پہلا، اگر جو شخص ضائع ہوا ہے، شیطان نے اس کو اسی راہ سے مارا کہ شیخ کی حقیقت، شیخ کی عظمت اس کے دل سے ہٹا دی، بدگمانی پیدا کر دی۔ ایک صاحب آئے پنجاب سے، وہ مجھے لے گئے تھے اپنے ہاں، شکار کرایا، مرغی، تیتر، کبوتر، نہ جانے کیا کیا کھلایا، مچھلیاں، دسترخوان پر ماشاءاللہ 40 آدمی۔ اب جب یہاں آئے تو اس زمانے میں میری بیوی بیمار تھی، مظہر کی ماں سخت بیمار تھی، میں نے کہا بھائی ہوٹل میں جا کے کھا لو۔ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کا انتظام مریضوں کے لیے کیا نہیں تھا؟ ڈاکٹر کے یہاں جاؤ ڈاکٹری کے لیے تو کیا وہ کھانا بھی کھلائے گا، ناشتہ بھی کرائے گا؟ کچھ حالات ہوتے ہیں، اب گھر میں بیمار ہو سب کوئی کرنے والا نہیں، بس وہ بھاگ گئے،
صبح جگہ ملے تو مجھے قصہ یاد آیا. مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرید میرے پیچھے لگ گیا, سمجھتا تھا پیروں کو اچھا مرغا ملتا ہے, ہم بھی بہت مزے کریں گے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ مخلص نہیں ہے, اللہ کے لیے مجھ سے نہیں ملا. لہٰذا حضرت نے میزبان سے فرمایا کہ دال روٹی کھلاؤ, جو کی روٹی اور رہن کی دال, بس چٹنی بھی نہیں ہوگی. اس نے پیش کر دیا. وہ مرید جو تھا کھانے کے لیے جو آیا تھا اس نے ہمارے تو بھائی یہ کیا پیروں کی جگہ ہے, یہ کیا معاملہ ہے, شاید اتفاقی بات ہوگی, بائی چانس ہے. اس نے سوچا اب رات میں اچھا مال ملے گا. رات میں یہ حضرت نے کام کہہ دیا اس کا امتحان لینا کہ اللہ کے لیے آیا ہے یا پیٹ کے لیے. رات کو پھر جو کی روٹی اور رہر کی دال. پھر اس نے سمجھا شاید اتفاقی یا بائی چانس والا معاملہ. کل بھی حضرت نے 2-3 دن تک حضرت نے ہی کھایا خود. تیسرے دن وہ آدھی رات کو بستر لے کے 1-2 دن بھاگ گئے. حضرت ہنسے فرما دیکھا آپ نے. اور ایک صاحب نے تو کمائی نہیں کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ مجھے آیا معتقد اور میں بڑا فائدہ ہو رہا, آپ سے بہت فائدہ, میں تو بالکل اللہ والا ہو گیا. اور کام میں دبانا بہت اچھا جانتا ہوں. حضرت کو خوب دبایا, کہا کروٹ لیجیے, میں تو کمر ایسی دباتا ہوں. اور واقعی اتنا عمدہ دبایا حضرت کو نیند آ گئی. جیب میں جتنا پیسہ تھا سارا ہدیہ سمجھ لیا. اور جب حضرت اٹھے تو دیکھا جیب صاحب, حالانکہ وہ پیسہ حضرت اپنے مریدین دوستوں کو خرچ کرتے. کوئی عالم آیا اس کی چپے سے جیب میں 10 روپیہ رکھیے, جاؤ بھائی کھانا نہ کھا لو. اللہ والے اپنا مال اللہ پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. لیکن اب دیکھ لو ایسے ظالم ہی جیب کاٹی شیخ تھی. کہاں جیب کاٹا اس نے ظالم, اس کو کوئی اور نہیں ملا. کیا ایسے لوگوں کو کیا حال ہوا. بہرحال میں کہتا ہوں کہ ابلیس کی وہ عبارت یاد کر لو, ملا علی قاری نے جو لکھا مشکات شریف کی شرح میں, کہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے شیطان تو اس کے استاد اور دینی مربی اور مشائخ بزرگان دین سے اس کو نفرت کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا خاص کر اپنا مرشد جس سے انسان بیٹھ فرماتے ہیں من نظر بلا شیخ ہی احتقارن, جس نے اپنے شیخ کو حقیر سمجھا اور اعتراض علیہ اور اس پر اس نے اعتراض بھی کر دیا, فلا یفلح ابدا, کبھی فلاح نہیں پا سکتا. اس سب دنیا بھی اس کی بے چین رہے گی, پریشان رہے گی. حضرت حامد رحمۃ اللہ فرماتے جس کا بھی چاہے دل ازما لے, جس نے اپنے مرشد اور شیخ کا دل دکھایا زندگی بھر چین نہیں پایا. یہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے آپ کو. اس لیے ہمیشہ ہوشیار ہو اس معاملے میں, شیخ کے اس معاملے میں کبھی شیطان کے چکر میں مت آؤ. چاہے وہ ہمیں سوکھی روٹی کھلائے, چاہے کھانا نہ کھلائے, فاقہ کرا دے, دل میں وسوسہ مت لاؤ. یہی سمجھو کہ ہمارے لیے یہی مفید ہے. بولو بھائی. اچھا کسی سے زیادہ شیخ محبت سے مل لی تبھی بدگمانی مت کرو کہ دیکھو یہ ان لوگوں کو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قدر محبت. یہ بڑی شیطان ایسے موقع پر بدگمانی ڈالتا ہے. بس یہ سمجھو میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہی چیز. اگر شیخ اپنی دیکھو مہاراج گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے چپاتی ہاتھ میں رکھ دی اور سالن اس پر رکھ دیا, پلیٹ بھی نہیں دیا, اور دیکھ رہے تھے حضرت حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں مہاراج گنگوہی کو, اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ مست ہو رہے. واہ شیخ کی کیا عنایت ہے, کتنا بڑا امتحان تھا. اتنے بڑے عالم کو ہاتھ میں روٹی دینا اور روٹی کے اوپر آلو رکھ دینا, کتنا ذلت ہے اس میں. لیکن حضرت حاجی صاحب نے امتحان لیا, چاہے ان کے اندر نفس میں بڑائی ہے یا نہیں. سید احمد شہید سے بیٹھ ہوئے مولانا اسماعیل شہید بالا کوٹ میں شہید ہوئے, سکھوں بھی جائیں گے. تو جناب وہ کہاں بیٹھتے تھے؟ سید احمد شہید جہاں جوتے اتارتے تھے اور جہاں دوسرے لوگوں کے وہاں جا کے بیٹھتے تھے. شاہ ولی اللہ کا پوتا, کتنا عزت والا, دہلی میں ان کے جس طرح گزرتے تھے لوگ کھڑے جاتے تھے. شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے مولانا اسماعیل شہید. لیکن ایسا کہاں بیٹھتے تھے جہاں جوتے اتارے جاتے تھے. مولانا اسماعیل شہید نے کبھی نہیں سوچا کہ سید احمد صاحب کیوں نہیں ہم کو بلاتے, اندر پاس میں بیٹھاتے. اور سید احمد شہید کا جوتا لے کے دوڑتے تھے. جب دہلی کی سڑکوں پر سید احمد شہید پالکی پر بیٹھ کے چلتے تھے تو ان کے مرید مولانا اسماعیل شہید شاہ ولی اللہ کا پوتا جوتیاں حضرت کی سر پر رکھ کے پیچھے لوگ گئے, اور جہاں نیند آئی تو جوتیوں کو ہی تکیہ ہو جاتا تھا. شیخ کا جوتا نیچے رکھا اور سو گئے. کس طرح سے لوگوں نے اپنے نفس کو بتایا.
جو مرید یہ چاہے کہ شیخ مجھے آتے ہی کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے آئیے کوئی مطلب تک لاؤ بھائی اور یہ لاؤ، تو یہ مرید نہیں، یہ تو عاشق جاں ہے. حاجت صاحب دیکھو ڈپٹی کلیکٹر تھے اس زمانے کے، کتنی عزت تھی، مگر حکیم الامت تھانوی سے جب بیٹھ ہوئے تو ایک پرچہ لکھ کے بھیجا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجیے میں مٹنے ہی کو آیا. جس کو کہتے ہیں لائق مریض. حضرت صاحب کو اللہ نے کتنی عزت دی، اس زمانے کا ڈپٹی کلیکٹر، انگریزوں کے کتنا روز کار اور بنگلے تھا، لیکن حکیم اپنے شیخ سے کہتے ہیں پیر سے کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجیے میں مٹنے ہی کو آیا. یہ انا جو ہے نا، شیطان برباد ہوا انا سے، انا بس اس نے اب میں کچھ ہوں اور بس اسی انا نے اس کو مار دیا جان. یا بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا مجھے میرے شیخ کی عظمت، ان کی عظمت و بڑائی اور ان کی احترام، ان کی عزت میرے دل کو عطا فرما. یہ دیکھو یہ حضرت میں تفسیر بیان القرآن کے حاشیے میں اس آیت کے ذیل میں توقع ہے، اے لوگوں میرے پیغمبر کی عزت کرو. اس آیت سے حضرت لکھتے ہیں کہ اسی آیت سے مسئلہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنے مرشد اور شیخ کی عزت کرنی چاہیے. بتائیے اب بیان القرآن غلط ہو جائے گا. تفسیر بیان القرآن کا حاشیہ پیش کر رہا ہوں. کیا حکیم الامت زیادہ عالم تھے کیا اس زمانے کے ہم لوگ؟ حکیم الامت اتنے بڑے عالم مسئلے سلوک بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے. توقیرو ہو ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگوں میرے نبی کی عزت کرو. توقیر والی عزت کرنا، عظمت دیتا، یہاں تک کہ میرے نبی کے سامنے زور سے مت بولو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، آپس میں جیسے خواہاں کرتے ہو میرے پیغمبر کے سامنے ایسے ہاں مت کرو. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جن لوگوں نے اپنی آواز کو پست کر دیا میرے نبی کی عظمت اور ادب اکرام سے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، میں نے اس ادب کی برکت سے ان کے قلب کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا، انتخاب کر لیا، سلیکشن کر لیا. کیا عمل تھا؟ تہجد نہیں، جہاد نہیں، صرف پیغمبر کا ادب، استاد کا ادب، شیخ کا ادب. اس راستے کی روح شیخ کا. میں خود اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میرے شیخ کا ادب، عظمت، اکرام ایسا نصیب فرما، اتنا خوش کر دے ان کو مجھ سے کہ جو خوشی کی آخری سرحد ہے، جہاں سے آگے خوشی نہیں. دیکھیے کہ کتنا مانگ، کیونکہ نعمت ہے. اگر پیر خوش ہو جائے، اس کا دل و جان اس کے خوش رہیں، بہت بڑی نعمت. آخر جو لوگ مجھ سے دین سیکھتے ہو تو دیکھو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں. میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مولانا شاہ صاحب میرے پیر مرشد کو مجھ سے اتنا خوش کر دے، جہاں خوشی کا آخری سرحد ہے اس کے آگے خوشی ختم، یعنی سب سے زیادہ خوش کر دے، اور ان کی دعائیں مجھ کو نصیب فرما دے، اور میری ذات سے ان کو کبھی کوئی اذیت نہ پہنچے. اللہ سے مانگتا ہوں، کیونکہ جس کا پیر نہ خوش رہا اس ظالم کا کیا، اس کا کچھ نہیں. آئیے وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کو راستہ تو ہے، ڈاکٹر صاحب کو معالجے نہیں ہے، تشریف ہے. آئیے آئیے آپ ابھی نے مشکات شریف میں لکھا ہے علامہ بخاری رحمۃ اللہ نے شرح مشکات میں کہ من نظر الی شیخ، یہ افتخارن جو نے اپنے شیخ کو معمولی سمجھا کہ میں نے کہا خوش غصہ ہے کہ کوئی معمولی شیخ بنا لیا کیا کریں، تو فرماتے ہیں کہ من نظر الی شیخ افتخارن واعترض علیہ، یا اس پر اعتراض کیا، لا یفلح ابدا، کبھی اس کو فلاح نہیں ہو سکتی، وہ کامیاب نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ خان نے ایک حدیث کی شرح میں لکھا. ہاں، اور حکومت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توقیرو کی آیت سے کہ اے لوگوں ہمارے پیغمبر کی عزت کرو، اس آیت کے ذیل میں حاشیہ عربی میں لکھا آ گیا جس کا نام مسائل السلوک، اس میں لکھا ہے کہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کا احترام اور توقیر عین دین، اسی آیت سے ثابت کیا گیا. اور آگے آئی نا سب لوگ ہیں.
لقب یہ دیا ہے میں نے، کیونکہ ہر بات میں کہتے ایس انگریزی بولتا ہے، تو میں نے کہا اتنا ایس ایس کر رہے تو اس کا نام ہی رکھ دو ایس ایس۔ یہ بتانا تھا آپ کو، ایک تو یہ آج میں نے ان کو بتایا، آج یہ غور سے سن لیجیے کہ سندھ ولیج سوسائٹی میں جب ہم لوگ آج اللہ کا نام لے رہے تھے تو پوری سوسائٹی مجھے انوار سے بھری معلوم ہوئی، یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ساری زمین پر اللہ کا نور برس رہا اور اتنا مزہ آ رہا تھا۔ جب بھی جاتا ہوں، یعنی آج ہی کی بات نہیں ہے، جب بھی داؤد یا ہم لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی لگتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں مزہ آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا نور کا گیا بالکل فکا اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اس لیے میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہاں اولیاء صدیقین اللہ جمع فرمائے مشرق مغرب شمال جنوب سے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا کر دی اس خانقاہ جو وہاں بن جائے، یعنی یہاں بھی کام ہو وہاں بھی کام ہو، دونوں جگہ ملا جلا کے، لیکن وہاں کی جو سر و سامانی سے جو مجھے مزہ آتا ہے، اب یہاں کمرے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، کھلی چٹائی پر آسمان کے نیچے جو اللہ کا نام یہاں لینے کی توفیق ہوتی ہے، اس میں انوار و برکات محسوس ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ کوئی زمین جو ہے 1.5 سال سے یہ زمین ہم کو کھینچ گئی، کتنی دفعہ ہم نے کہا کہ میرے پاس پہ تو اب نہیں بھولنا، کتنی دفعہ مذہبی نے کہا بیٹا ہرگز مت لو، لیکن جب جاتا ہوں تو وہ زمین سے کہتی ہے خبردار جانا مت، پیر میرا پکڑتی تھی وہ زمین، تو پھر میں نے دل جو نعمت ملنے والی ہوتی ہے ہم کہیں بھی ہم نہیں لیں گے تو بھی اللہ نے دان دیں گے اس کو، اس زمین کو انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر الاٹمنٹ عطا فرما دیا، اس کے چیئرمین جنرل سیکرٹری ہمارے دروازے اللہ نے بھیج دیا، جن کی ہم خوشامد کر رہے تھے ان کو اللہ نے ہمارے دروازے بھیج دیا۔ اب انہوں نے کہا جس طرح سے چاہیے الاٹمنٹ دیجیے، آپ لکھ کے دیجیے، ہم دستخط کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کی کیفیت وہاں کچھ تیز ہوتی ہے، لہذا اس زمین پر کوئی خاص بات ہے، اور مجھے وہ زمین عزیز کرے، جس زمین پر ہمیں اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو۔ تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سہل نہیں گیا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خوشتر از ہر دو جہاں آجابوت، مجھے دونوں جہان میں وہ زمین پسند ہے کہ مرا باؤ سر و سودا ہوا، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ سر و سودا ہو جائے، یعنی میرا سر ہو اور اللہ کی محبت ہو، سر و سودا کہ مرا باؤ سر و سودا ہوا، یعنی سر و سودا ایک اصطلاح محاورہ ہے کہ ہمارا سر ہے ان سے سودا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں محبت پر بیچ رہے ہیں اپنا سر و سودا کے ایک معنی بھی ہے، دو ترجمہ ہے اس کا، سودا کے معنی عشق بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک سے ہمارا سر ان کے عشق و محبت پر بک جائے، اور سودا کے معنی بھی کہ میمنی اور گجراتی معاملے میں کہتے ہیں آج ہمارا سودا ہو گیا، تو ہمارے سر کا سودا اللہ سے ہو جائے کہ ہم اپنا سر آپ کو دیتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں، آپ کے احسانات آپ ہی نے جو سر دیا، اگر آپ کو دے دیا تو کیا احسان کیا، آپ کا احسان ہے جو ہمارا سر آپ قبول فرمائے، آپ کا احسان ہوگا کہ ہمارے سر کو آپ قبول فرمائے۔ تو میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں کہ میرا دل اس سوسائٹی میں بہت زیادہ لگ رہا ہے، تو زمین مجھ کو کھینچتی ہے، خدا تعالیٰ وہ دن لائے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے رہے، دیکھو پکی چھت پکا حال تو ہو جائے، لیکن بیچ میں چھوٹے حجرے جو بنے وہ کچے ہوں، یعنی بلاک سے چنائی ہو جائے تاکہ جب چاہے ہٹا کے ایک کر دیا، لیکن ایک حجرے میں ایک قرآن شریف، ایک مصلی، ایک مناجات مقبول، ایک تصویر ٹنگی ہو ہر حجرے میں، آپ ان کو بتا رہا ہوں، اور ایک حجرہ ایک شخص کو دیا جائے، 2 آدمی جہاں ٹھہرے تو بات چیت شروع کر دیں گے، گپ شپ، اور جب اکیلا ہوتا ہے تو آدمی رو رہا اللہ سے، اس کو خبر نہیں دوسرے سے، دوسرے کمرے میں، اس کے آنسوؤں کو کوئی نہ دیکھے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ آنسو جس کو کوئی نہ دیکھے صرف اللہ دیکھے، قیامت کے دن اس کو سایہ اللہ کا عرش کا ملے گا۔ تو ہم اپنے آنسوؤں کی دوستوں کی قیمت کیوں خراب کریں کہ 2 آدمی رہیں گے کبھی روئے تو اس نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قیمت گر گئی، آنسوؤں کی قیمت گر گئی، ذکر اللہ خالی۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسے حجرے چھوٹے چھوٹے بن جائیں کہ اس میں ایک آدمی کو ہم دے دیں گے، جیسے 3 دن کے لیے کوئی آ رہا ہے، کوئی 40 دن کے رہا،
کوئی 10 دن کے لیے آیا، 6 روزہ 10 روزہ سلہ، بیٹھ لو بھائی، یہ لو مناجات مقبول، قرآن شریف تلاوت کرو، تصویر کرو، یہ ذکر ہے آپ کا، بتا دیتا اللہ پاک وہ دن لائے۔ بہرحال بتا دیا کہ زمین، وہ زمین مجھے عزیز تر ہے۔ کیوں عزیز تر ہے، کیوں محبوب ہے، کیوں پیاری ہے وہ زمین؟ کیونکہ مجھے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی توفیق ایک خاص کیفیت سے نصیب ہوتی ہے۔ توفیق تو یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں کی کیفیت خاص ہوتی ہے۔ نمبر 2 جو اس لیے بنایا تھا کہ یہ جب میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا تو میرے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا ایک دربان، ایک عالم آتے تھے میرے بیان میں، جن کا نام ہے مولانا سراج احمد درمی۔ وہ دربان ہیں، یعنی جالی کے سامنے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالی ہے روضہ مبارک کے سامنے ان کی ڈیوٹی